جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو پہلے اس کو بڑوں کو سلام کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تھوڑی زبان رواں ہوتی ہے تو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ٹائپ کا نثری گیت یا مدینے کو جاؤں جی چاہتا ہے قسم کی نعت لٹوائی جاتی ہے، جو بچوں کو گھر آئے مہمانوں کے سامنے سنانی پڑتی ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ممنوع الفاظ بھی سیکھ لیتے ہیں اور انہیں اس میں ایک خاص قسم کا لطف آتا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ اب بڑے ہو گئے ہیں۔ بچہ جب پہلی دفعہ پشی اور پوٹی جیسے لفظ سیکھتا ہے تو انہیں موقع موقع استعمال کرتا ہے اور کھلکھلا کر ہنستا ہے۔ پھر بچہ بڑا ہو کر گلی محلے میں جاتا ہے اور اپنی اپنی سماجی کلاس اور ثقافت کے مطابق ماں بہن کی گالیوں کی کوئی ورائٹی سیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا کوئی اہم سبق بھی سیکھ لیتا ہے کہ یہ گالیاں اپنے یار دوستوں کے ساتھ دے سکتے ہیں، اپنے بڑوں کے سامنے نہیں، اور یہ زبان آپ کسی اجنبی کے ساتھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ بچوں کی زیادہ تر تعلیم واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی دوسری قسم پر ہو رہی ہے تو اس پھپھو اور خالہ کا کردار ختم ہو گیا ہے جو بچوں کے منہ سے گندی بات سن کر کہتے تھے کہ جاؤ کرلی کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں گالم گلوچ کی معاشرے میں اجازت ہونی چاہیے۔ عوامی شخصیات چاہے وہ وردی میں ہوں، شیروانی میں ہوں یا امامے میں، ان کا مذاق اڑانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ گولیوں سے گالیاں بہرحال بہتر ہیں اور بڑی جگتیں بھی بم دھماکوں سے زیادہ قابل قبول ہیں، لیکن اب سوشل میڈیا پر متحرک سیاسی کارکنوں میں ایک نیا رجحان پایا گیا ہے کہ وہ اپنا مافی الضمیر، اپنا سیاسی نظریہ، اپنی زندگی کے مقاصد صرف اور صرف گالیوں میں بیان کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ جب چند دن پہلے ٹویٹر پر رنڈی ان منڈی ٹاپ ٹرینڈ دیکھا تو یقین سا ہو چلا کہ جس نسل کی تربیت 2 دہائیوں سے جاری تھی وہ اب اتنی مکمل ہو چکی ہے کہ اب ہماری لغت میں سے گالیوں کے علاوہ باقی سارے لفظ نکال دیے گئے ہیں۔ نوجوانوں کے دل کی آواز اور نئے پاکستان کے بانی پارٹی اس میں سب سے آگے ہیں، لیکن باقی یار لوگ بھی ان سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ اس میں والدین اور تعلیم کو بھی دوش نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے سماجی ڈھانچے میں اتنا انقلاب نہیں آیا کہ کوئی ماں باپ کے سامنے صبح سے شام تک کسی کو رنڈی کہتا رہے۔ اگر کبھی ان لوگوں کی پروفائل پر نظر ڈالیں تو تعلیم کی بھی کوئی کمی نہیں۔ MBA، ڈاکٹر، انجینئر اور کمپیوٹر والے، کوئی جغرافیہ قید بھی نہیں۔ بورے والے سے لے کر برمنگم تک اور اکارے سے لے کر اوسلو تک ہم گالیاں دینے والی ایک قوم بن چکے ہیں، اور اپنے اپنے رتبے کے حساب سے گالیاں کھانے والی قوم بھی۔ اگر آپ عوامی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ خاتون بھی ہیں تو ان کی گالیوں میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا ہوں کہ یہ گالیاں دینے والے وہ بچے ہیں جنہوں نے نیا نیا پشی پوٹی کہنا سیکھا ہے، اسی لیے بولنے دو۔ ویسے حال یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر گالی دیے اختلاف کرے تو اسے گلے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تربیت میں واقعی کوئی کمی نہیں۔ سب کی پروفائل میں پاکستان کا جھنڈا، قائد اعظم کی تصویر، ساتھ کوئی خوبصورت سی قرآنی آیت یا حدیث۔ اب ہمارا قومی نعرہ کچھ اس قسم کا ہونا چاہیے: اللہ میرے رب، پاکستان میرا ایمان، پاک فوج کو سلام، فلاں میرا لیڈر اور تیری ماں رنڈی۔